السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال اول کی درخواست نگاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اس میں درخواست نگاری کے تمام قاعدے قوانین اور اصول بیان کر دیے گئے ہیں کہ درخواست کتنے پیجز تک لکھنی ہے اور اس کے طریقہ کار کیا ہیں، کون سی غلطیاں ہیں جنہیں نہیں کرنا، اور ہم کیا ایسا لکھیں جس سے ہمیں پورے نمبر حاصل ہو جائیں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھیے پہلے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور آج کی درخواست جو کہ آپ کے اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ میں لکھ کر دکھاتا ہوں آپ کو۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آج ہم جو ایپلیکیشن پڑھنے والے ہیں، درخواست پڑھنے والے ہیں جو اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے، اس کا عنوان ہے چیئرمین بورڈ کے نام سند جاری کرنے کی درخواست۔ یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، موضوع دیکھ رہے ہیں، عنوان دیکھ رہے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں۔ چیئرمین بورڈ انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، یعنی یہ جو آپ کے بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں نا، ان کا پورا نام یہ ہے کہ نام سند جاری کرنے کی درخواست سب سے اہم درخواست ہے۔ عمومی طور پہ یعنی عام طور پر چیئرمین بورڈ کے نام سند جاری کرنے کی درخواست ہر طالب علم کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بھی اس کا میٹرک ہو جانا ہے یا آپ لوگوں کا انٹر ہو جانا نا، انٹرمیڈیٹ، تو آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے، بھئی ہمیں سند جاری کرو، تو اسی لیے آپ اس کو اچھے سے تیار کر لیں ابھی سے۔ اب پہلی لائن ہے، پہلی لائن میں کیا لکھنا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ باخدمت جناب چیئرمین بورڈ، اتنا لکھا، اس کے بعد کیا لگانا ہے؟ کوما۔ اس کے بعد لکھنا ہے انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، اس کے بعد آپ نے لگانا ہے کوما، پھر آگے لکھنا ہے شہر کا نام، آپ کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں باخدمت جناب چیئرمین بورڈ لکھا ہے، آگے صاحب نہیں لکھا، اگر آپ صاحب لکھیں گے تو آپ کا نمبر کٹ جائے گا۔ عنوان کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے، صرف اتنا لکھنا ہے، حصول سند، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھنا۔ اور یہ جو لفظ ہے نا عنوان، یہ مارکر سے لکھنا ہے، یہ آگے پین سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلی لائن، جناب عالی، یہ دیکھیں عالی کے اوپر کھری زبر نہیں لگی ہوئی، اور یہ علامت لازمی لگانا ہے، یہ سائن لازمی لگانا ہے ورنہ نمبر کٹے گا آپ کا۔ پہلا پیراگراف ہے، پہلا پیراگراف میں لکھنا ہے کہ نہایت ادب و احترام سے گزارش ہے، یعنی پہلے ہم لکھا کرتے تھے نا کہ مؤدبانہ گزارش ہے، وہ چینج ہو چکا ہے، تو اب ہم لکھیں گے نہایت ادب و احترام سے گزارش ہے کہ میں نے سیشن 2016 تا 2018، یعنی یہ فرضی طور پہ سیشن لکھ لیں، کے تحت ہونے والے سالانہ امتحان کو رول نمبر، یہ فرضی سا رول نمبر لکھ لیں، 10 20 30 لکھ لیں یا 4 بار 0 ڈال لیں، کے ساتھ 1020 نمبرات، یعنی نمبرز کو اردو میں کیا بولیں گے؟ نمبرات لے کر امتیازی حیثیت سے، یعنی اعلیٰ امتیازی حیثیت کا مطلب کیا ہے؟ بہترین طور پہ، اعلیٰ طور پہ پاس کیا تھا، رزلٹ کارڈ کے اجرا کی صورت میں۔ اجرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاری ہونا، جب اس کا رزلٹ کارڈ جاری ہو گیا تھا کی صورت میں میری کامیابی کی اطلاع دی گئی تھی، یعنی اس کو کیا ہے؟ رزلٹ کارڈ ملا، جو نیٹ سے نہیں ہم نکلوا لیتے وہ۔ 2 سال گزر جانے کے باوجود بندے کو، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، بندے کو تاحال یعنی ابھی تک سند موصول نہیں ہوئی، سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے نا بورڈ کی طرف سے، ڈگری، وہ نہیں ملی، جبکہ میرے اکثر ہم جماعت یعنی کلاس فیلوز دوستوں کو سند موصول ہو چکی ہے، وہ ریسیو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے جناب علی، یعنی پھر آپ نے جناب علی لکھنا ہے، اور یہ علامت لازمی لگانی ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کو اردو میں ندائیہ کہتے ہیں۔ مجھے اب BSc یعنی BSc، یہ آپ نے B لکھا، ڈیش لگایا، S لکھا، ڈیش لگایا، C لکھا، امتحان کا داخلہ بھیجنا، یعنی اب اس نے یونیورسٹی میں جانا ہے یا بڑے کالج میں جانا ہے۔ داخلے کی شرائط میں انٹر کی سند بھی ضروری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹر کی ڈگری لے کے آؤ۔ آپ سے استدعا ہے، ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم مہربانی کریں اور درج ذیل ایڈریس پہ، یعنی میرے جو گھر کا پتہ ہے اس پر میری انٹرمیڈیٹ کی سند بلا تاخیر، بغیر وقت ضائع کیے بھیجنے کے احکامات جاری کیے جائیں، یعنی آرڈرز دے دیں،
تاکہ بندہ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکے۔ تیسرا پیراگراف دیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ میں اس خصوصی شفقت کی وجہ سے، یعنی آپ جو یہ مہربانی کریں گے نا مجھ پر کہ آپ حکم دیں گے تاکہ مجھے میری ڈگری مل جائے، کی وجہ سے آپ کا احسان مند رہوں گا۔ درخواست کے ساتھ میں نے انٹرمیڈیٹ کا تصدیق شدہ رزلٹ کارڈ اور سند کے حصول کے لیے چلان فارم کی صورت میں مبلغ 1000 روپے، کتنے 1000 روپے کی اصل رسید لف کر دی ہے، یعنی اٹیچ کر دی ہے، تاکہ تصدیق کی جا سکے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب آپ نے یہ یہاں پہ ختم ہو گیا، اگلی لائن چھوڑ کے آپ نے آخر میں کیا لکھنا ہے، درخواست گزار، یعنی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ اس کے بعد نیچے والی لائن میں لکھیں الف ڈیش بیج ڈیش جیم، اور بیٹا یہ جو درخواست ہے نا اسی کی سیدھ میں یہاں پہ اس لائن میں نا یہاں پہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، یہاں پہ میں لکھنا بھول گیا ہوں، تو یہ طریقہ کار ہے تاریخ لکھنے کا۔ مثال کے طور پہ آج 5 فروری ہے، تو آپ نے لکھا سب سے پہلے 5 اس کے بعد کوئی کوما نہیں، کوئی ڈیش نہیں، کوئی بٹا نہیں، فروری لکھا، اس کے بعد آگے لکھا 2021، آگے حمزہ نہیں لگانا، لگا لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی جی اپلیکیشن۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی بات سمجھ نہیں ہے، کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔